سر مجھے آپ یہ بتائیے گا، بھارت کو تاریخی ہزیمت ہے، چاہے اس کے کہ اب تو بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے بھارت سیز فائر چاہتا تھا۔ جب سیز فائر ہو چکا اور اپوزیشن جماعتیں بھی بھارت کی ان سے وضاحت مانگ رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس پوزیشن پر کھڑے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی قوم کو جو عزت دی ہے اور جو اس وقت کامیابی دی ہے، میں سب سے پہلے اس چیز کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ یہ ان 90,000 شہداء جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، ان کی مائیں، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کی دعاؤں اور ان پہ ہونے والے مظالم کی اللہ تعالیٰ نے سنی ہے۔ اور یہ 90,000 شہداء جنہوں نے کہ جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو ہر جگہ پہ بھارت نظر آتا ہے، جس نے دہشت گردی کے ذریعے، دہشت گردی کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں سے ان لوگوں کی جانوں اور ان جوانوں کو جنہوں نے اس دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں۔ کبھی میں تو خود ان کے گھروں میں گیا ہوں، ان کو قریب سے دیکھا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے ان جوانوں کو، ان کے بچوں کو دیکھ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں نے اس کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج کو یہ عزت دی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بدماش اور ایک دہشت گرد قیادت کو اپنے ملک کے اندر بھی رسوا کر دیا اور پوری دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کو اگر آپ دیکھیں، یقینی طور پہ یہ کامیابی جو ہے یہ پاکستانی قوم کے اتحاد کی علامت نتیجہ ہے۔ یہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی اور پاکستان کے وہ انجینئرز اور وہ پاکستان کے چھپے ہوئے مجاہد جنہوں نے ایسی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی ہیں جن کے نتیجے میں آج بھارت کو وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ راکٹ جو جا کے اس کی تنصیبات کو اڑا دیتے ہیں۔ اچھا درانی صاحب، اس وقت پاکستان کا مورال بلند ہے سر، اور کچھ چیزیں ظاہری بات ہے لوہا گرم ہے، اس وقت دیکھنا بھی چاہیے۔ 2019 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ثالثی کی پیشکش کی تھی، اس بار پھر انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اس دوران باقاعدہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم اس اپرچونٹی کو جس میں پاکستان کی فورسز نے اپنی قوم کی دعاؤں کے ساتھ، پروردگار کے نہایت کرم کے ساتھ جس جھنڈے کو اتنا بلند کیا ہے، ہم کیسے کیچ کر سکتے ہیں سر؟ یہ بتائیے۔ دیکھیں، اس کے لیے ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قوم کا اتحاد اور قوم کا جاگتے رہنا اور قیادت کا ویجیلنٹ ہونا۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی اس وقت ہوئی ہے جس نے ان تمام ڈیولپمنٹس کے اندر جو ہے بڑا اہم کردار کیا ہے۔ وہ سید عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے۔ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے عاصم ملک صاحب کی شکل میں انہوں نے جس فرد کو لگایا ہے، اس نے اجیت دوول کو، جو کہ ایک بالکل اس خطے کے اندر دہشت گردی کی علامت بنا ہوا تھا، اس کو اس قسم کا چیلنج دیا ہے۔ اور یہ باتیں ابھی دنیا کی طرف سے، جب ہم دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں، میرے اپنے بھی رابطے ہیں ان سے، جب ہم فیڈ بیک لیتے ہیں، تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس نے جو کمپلیٹ واک اوور ملا ہوا تھا انڈیا کے اندر ان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اور اس کی اسٹرینتھ کو مارجنلائز کیا ہے اور جس طریقے سے ڈیل کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو آگے بھی اس کی ہینڈلنگ ہوگی اور جن ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے جس میں کشمیر کا لے کے، تو دیکھیں کشمیر کا بات ہونا ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ بات جب شروع ہوگی تو یہ وہیں جائے گی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ بھارت
के लिए महंगा था, वो तो जिक्र भी नहीं करना चाहता था। जब ये बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और इस वक्त जब आपने उसकी कमर तोड़ दी है, ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त उसका जोर जब टूटा हुआ है, यही वक्त होती है जब बात शुरू होती है तो वो दूर तक जाती है। और इस वक्त भारत की अपोजिशन भी कह रही है कि इस मामले को तो मोदी साहब ने इंटरनेशनलाइज कर दिया।